بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے عظیم بہادر فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کا گوہر ابدار، اپنے محاصرین میں سب سے زیادہ ممتاز اور دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھا۔ سلطان کی ولادت 30 مارچ 833 ہجری میں ہوئی۔ اس کے والد سلطان مراد ثانی نے اس کی تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام کیا اور اس غرض کے لیے مملکت کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو گراں قدر مشاعرے دے کر مقرر کیا گیا۔ سلطان کو اپنے والد کی زندگی ہی میں سلطنت کا نظم و نسق چلانے کا کافی حد تک عملی تجربہ ہو گیا تھا، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ سلطان مراد ثانی تنہائی پسند انسان تھا اور سلطنت کے بکھیڑوں میں زیادہ نہ پڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے 2 مرتبہ گوشہ نشینی اختیار کر کے کاروبار مملکت اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد زیادہ تر اپنی رائے پر بھروسہ کرتا تھا اور اپنے باپ کے وزیروں کے مشوروں کو درخور اتنا نہ سمجھتا تھا۔ اس پر مجبوراً انہیں مراد ثانی کے پاس شکایت کرنی پڑی۔ چنانچہ وزیراعظم خلیل پاشا نے ایک مرتبہ مراد سے دوبارہ امور مملکت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کا لڑکا ابھی نہ تجربہ کار اور سلطنت کے داخلی اور خارجی امور سے ناواقف ہے، جنگی امور کا بھی اسے کوئی تجربہ نہیں۔ اس کے علاوہ سب سے خطرناک بات یہ کہ وہ دوسروں کے مخلصانہ مشوروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور خیر خواہ نصیحت پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوبارہ نظم مملکت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ورنہ سلطنت کو سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ وزیراعظم کی اس شکایت نے محمد ثانی کے لیے مہمیز کا کام دیا اور اس نے اپنے عادات و خصائل کی اصلاح کر کے سلطنت کے کاموں کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا شروع کر دیا۔ محمد ثانی کا باپ آل عثمان کا دلیل القدر فرما نروا تھا۔ اس کی والدہ مورخین کی روایات کے معجب مسیح تھی، اس لیے اس میں مشرق اور مغرب دونوں خطوں کی اعلیٰ صفات کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ یہ امر مسلم ہے کہ خاندان اور وراثت کا اثر انسان کے عادات و خصائل پر ضرور پڑتا ہے۔ چنانچہ محمد ثانی کو بھی اپنے والد سے بہادری، شجاعت، صبر و استقلال اور عزم و حوصلہ کی صفات ورثے میں ملی تھی۔ سیاسی امور کی تربیت، قیادت کا عملی ڈھنگ اور جنگی پالیسی کو تشکیل دینے کا تجربہ بھی اسے اپنے والد ہی سے حاصل ہوا تھا۔ سلطان محمد ثانی گندم کو میانہ قد، گٹھیلے جسم کا مالک، صاحب بصیرت، ارادے کا تنی، مصائب و شدائد کو خاطر میں نہ لانے والا، اعلیٰ درجہ کا شاہ سوار، فنون حرب کا ماہر، ترقی کا دل دادا، بیدار مغز، جملہ امور سلطنت سے کما حقہ واقف اور سریع الفہم انسان تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کے والد نے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت ہی اعلیٰ انتظام کیا تھا، جس کے نتیجے میں محمد کو علوم متعددہ میں خوب دسترس حاصل ہو گئی۔ اس کا ادبی مذاق بہت اچھا تھا۔ مشرقی تہذیب و ثقافت کے متعلق اس کا علم بہت وسیع تھا۔ اس کے علاوہ بیرونی زبانوں پر بھی اسے عبور حاصل تھا۔ چنانچہ اپنی مادری زبان ترکی کے علاوہ اسے عربی، فارسی اور یونانی زبانوں سے گہری واقفیت تھی اور وہ ان میں اچھی طرح گفتگو کر سکتا تھا۔ مزید برآں اطلاوی زبان بھی سمجھ لیتا تھا۔ تاریخ سے اسے کافی دلچسپی تھی۔ نامور انسانوں اور بہادر لوگوں کے سوانح حیات، خصوصاً کیسرائے روم، اگسٹس، قسطنطین، تھیوڈسس اور اسکندر اعظم کے حالات زندگی بہت شوق سے پڑھتا تھا۔ فنون لطیفہ بالمخصوص موسیقی اور تصویر کشی کا بھی شائق تھا۔ ادب سے اسے خصوصی تعلق تھا اور مختلف شعراء کے اشعار نہ صرف یاد رکھتا تھا بلکہ اپنے جذبات کو اشعار کی صورت میں بخوبی ادا بھی کر سکتا تھا۔ تاہم جنگی علوم و فنون میں اسے جس قدر دلچسپی تھی، اتنی کسی اور علم میں نہیں تھی، اور اس کی کامیابی کا راز بھی اسی میں مضمر تھا۔ جب کبھی اسے کسی نئی جنگی ایجاد کا علم ہوتا تو وہ فوراً اس کے متعلق مفصل معلومات حاصل کرنے اور اسے کماحقہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی اور اس کا سارا وقت پڑھنے، لکھنے، فنون جنگ کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور سیر و شکار میں گزرتا تھا۔ عیش و آرام سے اسے دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ اس کا دسترخوان بہت ہی مختصر اور خوراک بہت ہی سادہ تھی۔ اس نے کسی شخص کو اپنا ندیم و ہم جلیس نہیں بنایا اور نہ کبھی راگ و رنگ اور عیش و عشرت کی کسی محفل میں شرکت کی۔ وہ تنہائی پسند انسان تھا اور ایسے ماحول کو پسند کرتا تھا جو یا تو انتہائی پرسکون ہو اور علم و ثقافت کے چشمے وہاں ہر سو بہہ رہے ہوں، یا جہاں تیغ و آزمائی ہو رہی ہو اور تلواروں کی جھنکاروں، گھوڑوں کی ٹاپوں اور محاربین کے پرجوش نعروں سے میدان جنگ گونج رہا ہو۔ محمد ثانی کے زمانے میں ایشیا اور یورپ میں مذہبی تعصب انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان لمبے عرصے سے جنگ جاری تھی اور ہر دو فریق کے دل ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ طویل عرصے کی آوزش کے باعث کوئی فریق دوسرے پر رحم کرنے اور اس سے کسی قسم کی رعایت برتنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس مسموم فضا کا اثر تھا کہ سلطان کو بھی اپنے والد کے برعکس بعض اوقات دشمنوں کے خلاف دشتی اور سختی سے کام لینا پڑا۔ تاہم اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ سلطان طبعاً سخت دل اور تند خو تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ خلقاً سخت دل اور بے رحم نہ تھا، بلکہ حالات نے اسے سختی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حکومت کا نظم و نسق چلانے والے کارکنوں کے انتخاب کے سلسلے میں سلطان کو بہت تگودو کرنی پڑی تھی۔ کسی عہدے پر کسی شخص کا تقرر کرتے وقت وہ ذاتی خواہشات کو راہ میں نہ حائل کرتا۔ اس کے پیش نظر صرف یہ عمل ہوتا تھا کہ آیا اس شخص کا تقرر مفاد ملکی کے لیے ضروری ہے یا نہیں،
اور وہ اس کے احکام کو بلا چون چرا تعمیل کرے گا یا نہیں۔ انہی امور کو مد نظر رکھ کر وہ کارکنوں اور افسروں کا تقرر کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا عہد ثقافتی اور حربی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ نظم و نسق کے لحاظ سے ہی ایک مثالی عہد تھا۔ سلطان نے پوری جدوجہد کے بعد سلطنت عثمانیہ کو بہت وسیع کر دیا تھا۔ ایشیائے کوچک اور یورپ کا کثیر حصہ اس کے زیر نگی آ گیا تھا۔ اس صورت میں ضروری تھا کہ اس کے عہد کی جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نئے قوانین مرتب کیے جائیں اور نظم و نسق کی مشینری چلانے کے لیے حکومت کے شعبوں کی نئی سرے سے تنظیم کی جائے۔ سلطان کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ روز شب جنگ میں مصروف رہنے کے باوجود اس نے یہ کام بھی بہت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا، اور نہ صرف یہ کہ عظیم الشان فتوحات کے ذریعے سلطنت کا دائرہ بے حد وسیع کر دیا بلکہ حکومت کے شعبوں کی نئی سرے سے تنظیم کر کے اور مناسب حالات قوانین واضح کر کے حکومت کی بنیادوں کو نہایت مستحکم کر دیا۔ بعض غیر مسلم مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان کو مذہب سے کچھ زیادہ تعلق نہ تھا، اور ان کے ثبوت میں وہ ان مراد کو پیش کرتے ہیں جو سلطان نے یونانی کلیسا کو دے رکھی تھیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ متعدد شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ سلطان دین اسلام کا شیفتہ تھا اور اس کی تعلیمات پر سختی سے کاربند رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ مورخین یونانی کلیسا کے ساتھ نرمی برتنے کو اس کی آزاد خیالی پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ غیر مذہب کے ساتھ رواداری سے پیش آنا اسلامی تعلیم کا ایک اہم جزو ہے، اور سلطان نے اس تعلیم پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سلطان تنگ نظر اور متعصب شخص نہ تھا۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگرچہ دوران جنگ فریق مخالفت سے سختی کا سلوک کرنا چندہ قابل اعتراض بات نہیں، بلکہ اسے زیر کرنے کے لیے بعض اوقات سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جنگ کے بعد اس وقت تک صحیح طور پر امن و امان قائم رکھا جا سکتا ہے جب تک مفتحین سے حسن سلوک کر کے ان کے دلوں کو موہ نہ لیا جائے۔ چنانچہ سلطان نے اسی نظریہ پر عمل کیا اور مسیحیوں سے کامل رواداری کا سلوک کر کے انہیں اپنا حامی و مددگار اور ہمدرد بنا لیا۔ اس کے بعد زمام سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد محمد فاتح نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیر خور بھائی کو جو سرویا کی شہزادی کے وطن سے تھا آئندہ فتنہ کے خوف سے عبد میں غرق کرا دیا۔ معصوم بچے کا یہ قتل عین اس وقت عمل میں آیا جب غریب و بے کس ماں سلطان کے حکم سے بالکل بے خبر اس کی تخت نشینی پر دربار میں تہنیت پیش کر رہی تھی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح ہی نے قسطنطنیہ جیسے عظیم شہر کو فتح کیا تھا۔ دوستو، اصل یہ ہے کہ ابتدا ہی سے محمد نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سینوپ اور طرابزون کے علاوہ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں صرف قسطنطنیہ اور اس کی مضافیات اس سلطنت میں باقی رہ گئے تھے۔ کیسرا کی وہ عظیم الشان سلطنت جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی، اور جہاں تک وسعت اور قوت کا تعلق تھا گویا فنا ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت اہم تھا، اور کثر سلطنت کی یہ پہلی اور آخری اینٹ ہنوز اپنی جگہ قائم تھی۔ ترکوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے اس شہر کو فتح کر لینے کا حوصلہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تھا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا، ان کے ارادے میں قوت آتی جاتی تھی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بایزید یلدرم کے عہد میں ہوا، جبکہ اس نے ابنائے فاسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ لیکن محاصرے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ تیموری حملے نے بایزید کو اسے اٹھا لینے پر مجبور کیا، اور جنگ انگورا کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ و مامون ہو گیا۔ مراد ثانی اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے آوزش پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے اسے مجبور کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے خیال سے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اس فتنے کا استحصال کر دے۔ مگر سلطنت بازنطینی کے ایام حیات ابھی کچھ اور باقی تھے، اور مراد کو بھی ایشیائے کوچک کی ایک بغاوت کے باعث محاصرہ اٹھا کر شہنشاہ کی اطاعت اور خراج قبول کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ تاہم ترکوں کی نظریں اب بھی قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کا قدرتی پایا تخت تھا۔ بحر معمورہ کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، لیکن جب تک قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتا، سلطنت کے ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیانی تعلق کو بھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا علاوہ اس عظمت و شان کے جو اس تباہی اور بربادی کی حالت میں بھی بازنطینی سلطنت کے پایا تخت سے وابستہ تھی، خود اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے بھی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا ناگزیر تھا۔ یہ مسئلہ بجائے خود محمد ثانی جیسے سلطان کو اس مہم پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ قسطنطین کی دھمکی نے اسے اور زیادہ برنگی خطہ کر دیا، اور اس نے اپنے دور حکومت کے سب سے زیادہ عظیم الشان کارنامے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران میں اسے کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہونا پڑے۔ اس نے پہلے ایشیائے کوچک کی شورشوں کو فروغ کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کر کے اس کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر اس نے ایک فوج موریا میں بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر اس نے ابنائے فاسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ قلعہ بایزید یلدرم کے بنائے ہوئے قلعے کے جو ابنائے فاسفورس کے ایشیائے ساحل پر واقع تھا بالکل مقابل تھا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن بے سود۔
دوران تعمیر میں بعض ترکوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے کچھ چھیڑ کی، جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کر لی اور اس میں فراکین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطنت باز نطنی کی موت و زیست کا مسئلہ آخری فیصلے کا منتظر تھا۔ جدید قلعہ 856 ہجری کے موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا۔ اب نئے فاسفورس اب تمام ترکوں کے قبضے میں تھی۔ کوئی بحری جہاز بغیر ان کی اجازت سے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد محمد جنگ کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہوا۔ اس نے ادرنا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے محض سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی۔ خواہ وہ کتنی ہی زیادہ رہی ہو، یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ شمال میں شاخ زرعی اور جنوب میں بحر معمورہ تھا۔ بری فوجیں صرف تیسرے حصے سے حملہ کر سکتی تھیں جو مغرب کی جانب واقع تھا، لیکن اس کی حفاظت یکے بعد دیگر 3 زبردست دیواریں کر رہی تھیں جو توپوں کی ایجاد سے قبل ہر طرح کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھی۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری دیوار کے بیچ میں 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی جو 100 فٹ گہری تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈسس ثانی نے تعمیر کرائی تھیں اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمنوں کے قدم سے محفوظ رکھ چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصہ سے ترکوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن محمد نے مروجہ توپوں کو ناکافی خیال کر کے نہایت عظیم الشان توپیں بنوائی جو اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھیں۔ اربان نامی ایک عیسائی انجینئر نے جو ہنگری کا رہنے والا تھا اور بعض نتنیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں چلا آیا تھا، ایک نہایت زبردست توپ ڈالی جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی توپیں بنائی جو نسبتاً چھوٹی تھی لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھی۔ محمد نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا ایک بیڑا بھی تیار کرایا۔ وہ محاصرہ کی تیاریوں میں حد درجہ منہمک تھا اور اس کے تمام سامان اپنے ذاتی نگرانی میں فراہم کر رہا تھا۔ قسطنطین نے مغربی یورپ سے مدد کی جو درخواست کی تھی وہ بھی بہت ناکافی حد تک پوری ہوئی۔ پوپ نے عزامودہ کار سپاہیوں کی ایک تعداد اور کچھ مالی امداد کارڈینال ایسیڈور کے ساتھ روانہ کی۔ اٹلی اور اسپین کے بعض شہروں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی کاروبار رکھتے تھے چند فوجی دستے بھیجے۔ وینس اور اسپین کے صوبہ کٹالونیو اور اراگن نے کچھ مدد کی، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی مدد اہل جنیوا کی طرف سے آئی جو مشہور جنوبی کمانڈر جان جسٹینانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر قبل آ پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا اور ایک فوج کے برابر تھا۔ دوران محاصرہ میں اور خاص کر آخری حملے کے روز اس نے ایسی جان بازی کا ثبوت دیا کہ خود محمد ثانی کی زبان سے بے اختیار اس کی تحسین نکل گئی اور اس نے کہا، کاش یہ شخص میری فوجی سرداروں میں ہوتا۔ بہرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوج بھیجی تھی اس کی مجموعی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی اور ان کو شامل کرنے کے بعد قسطنطین کی تمام فوج صرف 90,000 تک پہنچی تھی۔ تعجب یہ ہے کہ قسطنطین کی درخواست کا کوئی اثر فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ پر نہ ہوا اور سلطنتیں جو بار بار ایک عظیم الشان مسیحی اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتی تھیں، قسطنطنیہ کے اس آخری لمحہ حیات میں جب کہ انہی ترکوں کے ہاتھوں سلطنت باز نطنی کا خاتمہ ہو رہا تھا، کامل بے حسی اور بے پرواہی کے ساتھ اپنے اپنے مقام سے اس منظر کو دیکھتی رہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ قسطنطین کے معاملے سے یورپ کو زیادہ دلچسپی نہ تھی، لیکن ہمارے نزدیک عیسائی سلطنتوں کے اس طرز عمل کا باعث کچھ اور ہی تھا۔ گزشتہ 65 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کے ذریعے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کیا، لیکن ہر بار انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی اور مسیحی اتحاد کا شریزہ بند بن کر منتشر ہوتا گیا۔ کسوا، نیکوپولس اور کسوا کی تباہ کن شکستیں اتنی تازہ تھیں کہ یورپ اس قسم کے کسی مزید تجربے کے لیے تیار نہ تھا، اور باوجود اس کے قسطنطین نے اپنا اور اپنی سلطنت کا مذہب تبدیل کر کے کلیسائے روما کی اطاعت قبول کر لی اور وہ کر ڈالا جو صدیوں کی کوشش کے بعد بھی مغربی یورپ کی تمام قوتیں انجام نہ دے سکی تھیں۔ یورپ کے امور میں کوئی محسوس حرکت پیدا نہ ہوئی اور قسطنطنیہ کی دیواروں کو آخرکار محمد فاتح کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔ 26 ربیع الاول 857 ہجری کو محاصرہ شروع ہوا۔ دوران محاصرے میں یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹینانی کی فوجی مہارت خاص طور پر نمایاں تھی اور وہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر بار بار سلطان سے خراج تحسین وصول کر رہا تھا۔ بری فوج کے حملے کا بھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آ گئی۔ ایک یونانی اور 4 جنوبی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر معمورہ کے عبور کرنے کے بعد جب وہ ابنائے فاسفورس میں بمشکل داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے ترکی بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جنوبی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھراؤ اور آگ برسانا شروع کر دیا۔
جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا اور یہ انتشار ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور بڑھ گیا۔ سلطان سہیل پر کھڑا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترکی بیڑا اس وقت تک اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نعرہ ہائے مسرت کے ساتھ باحفاظت بندرگاہ میں پہنچ گئے۔ جنوبی جہازوں کی شاندار فتح کا اخلاقی اثر مؤثرین پر بہت اچھا پڑا، ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا، جنوبی رسد کے بعد پھر کوئی رسد انہیں بحر سے نہ مل سکی۔ دوسری طرف محمد نے بھی اپنی پہلی بحری شکست کے بعد معاشرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ابنائے فاسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکے گا، لہذا اس نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بلائی حصے میں منتقل کر دینا چاہی جہاں پانی تنگ اور چھچھیلا تھا اور جس میں یونانی اور جنوبی جہاز اپنے قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے محمد نے ایک ایسی صورت اختیار کی جو اس کی ذہانت اور آہنی عزم اور استقلال کی غیر فانی مثال ہے۔ فاسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس نے اس درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کروا دیا اور ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا کچھ ترکی کشتیوں کے پہنچ جانے سے، اب یہ بھی حملہ کی ضد میں آ گیا اور قسطنطین کو مجبور سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی ہنوز ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں پر 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے اور محمد کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ 15 جمادی الاول 857 ہجری کو اس نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپرد کر دیں تو رعایا کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد محمد نے فوج میں اعلان کر دیا کہ 20 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ ہوگا۔ 20 جمادی الاول 857 ہجری کی رات ترکوں نے تسبیح و تحلیل میں گزاری اور فریضہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں میں ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پر تھا جو دروازہ سینٹ رومانس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترکی توپوں کی گولہ باری سے بہت کچھ مجروح ہو چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہ تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس پر روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ترکوں کی باڑ کو بے حد پابندی سے روکتے رہے، لیکن محمد بھی عزم استقلال کا مجسمہ تھا۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے بد دل نہ ہوا اور اب خود اپنے ینیچری دستوں کو لے کر آگے بڑھا۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ ہو چکے تھے، ان میں اس تازہ حملے کی تاب نہ تھی۔ اس درمیان جسٹینیانی کو جو گویا مدافعت کی روح تھا ایک کاری زخم لگا جس سے وہ کچھ ایسے خائف ہوا کہ جنگ سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب محمد اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، جسٹینیانی کا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا جانا گویا شہر کو دشمن کے سپرد کر دینا تھا، لیکن قسطنطین کے شدید اصرار کے باوجود وہ کچھ دیر بھی نہ ٹھہرا اور فوراً بندرگاہ میں چلا گیا۔ اس کے ہٹتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جاں بازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 ہمراہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا اور اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً مار گرا دیے گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور اس کے بعد ہی ترکی دستے یکے بعد دیگر پہنچتے گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ قسطنطین نے اپنی سرخ ابا جو کیسرا کی امتیازی پوشاک تھی اتار کر پھینک دی اور ترکی فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جانباز اور سرفروش سپاہی کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ فاتحوں کے پے در پے دستوں سے بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کی ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوش کسی قدر ٹھنڈا ہوا اور نیز یہ دیکھ کر کہ شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لی اور مال غنیمت کے حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ زور کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزراء اور امراء سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس عالی شان معبد میں داخل ہو کر جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہوتی ہوئی تھی، خدائے وحید کی تسبیح و تقدس کے لیے سر بہ سجدہ ہوا اور مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دے۔ فتح کے دوسرے روز محمد نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب کیسرا کی شاہی محل میں پہنچا اور اس کے ویران اور اجڑے ہوئے ایوانوں پر نظر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ فردوسی کا شعر نکلا جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے: کیسرا روم کے محل میں مکڑی نے جالا تان لیا ہے اور گنبد افراسیاب میں الو بول رہے ہیں۔
اگرچہ قسطنطنیہ کی فتح محمد کا سب سے زیادہ شاندار کارنامہ ہے اور اسی بنا پر وہ فاتح کے لقب سے مشہور ہوا، تاہم اس کے سلسلہ فتوحات کی محض پہلی کڑی تھی۔ اس کا 30 سالہ عہد حکومت تمام تر ملک گیر اور توسیع سلطنت ہی میں گزرا۔ یہ طویل مدت اس نے تقریباً مسلسل میدان جنگ میں صرف کی اور شاید ہی کوئی مہم ایسی پیش آئی جس کے بعد اس کے یورپی یا ایشیائی مقبوضات میں کوئی نیا علاقہ شامل نہ ہوا ہو۔ اس کی فتوحات میں یونان، سوریہ، بلغراد، بوسنیا، موریا، رومانیہ، طرابزون اور سینوپ، البانیا اور ہرزیگووینا، مجمع الجزائر، کریمیا اور ٹرانٹو کی فتح شامل ہے۔ اور ٹرانٹو جیسے مضبوط شہر اور بندرگاہ پر قابض ہونے کے بعد محمد فاتح کے لیے اٹلی کی فتح کا راستہ کھل گیا۔ دوسرے سال وہ کسی جدید مہم کے لیے فوجیں اکٹھی کر رہا تھا اور خیال تھا کہ ٹرانٹو کے بعد غالباً روما پر حملہ کر دیا جائے، لیکن دفعتاً 4 ربیع الاول 886 ہجری بمطابق 2 مئی 1481 کو 51 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فاتح کی موت سے یورپ کی جان میں جان آئی۔ تجہیز و تکفین اس مشہور مسجد میں ہوئی جسے اس نے قسطنطنیہ میں تعمیر کرایا تھا۔ وہ پہلا سلطان تھا جو اس نئے دارالسلطنت میں دفن ہوا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔